امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا کوئی پرامن حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک پر وقت جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو فخر ہے کہ اس نے اس تاریخی فیصلے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور اب وہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونیو گوتریس نے اسے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی طرف مثبت پیش رفت قرار دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، جرمنی اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ درینہ تنازعات کے پرامن حل کی راہ ہموار کرے گا۔ سعودی وزیر عادل الجبیر اور UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے پاکستانی حکام سے رابطہ کر کے امن کی کوششوں کو سراہا، جبکہ ایران نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ اس موقع کو خطے میں استحکام کے لیے استعمال کرے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عوامی لیگ کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل رہیں گی۔ عبوری حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ایکٹ میں بھی ترمیم کی منظوری دی ہے، جس سے سیاسی جماعتوں اور اداروں پر قانونی کارروائیوں کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسری جانب عوامی لیگ نے حکومت کے اس فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر ہم نے ایک باوقار قوم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان نے صرف چند گھنٹوں میں دشمن کو ایسی شکست دی جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ وزیر اعظم نے جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف نوید اشرف سمیت تمام جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی پوری قوم کی ثابت قدمی اور اللہ کی نصرت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے اتوار کو یوم تشکر منانے اور مساجد میں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اپیل کی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کے جنگ بندی خلاف ورزی کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جنگ بندی معاہدے پر مکمل دیانتداری سے قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کی اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کسی بھی مسئلے کو میدان میں اشتعال کے بجائے متعلقہ سطح پر رابطہ کاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے تاکہ خطے میں امن قائم رہے۔ کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان پہلے سہ فریقی مذاکرات منعقد ہوئے۔ تینوں ممالک نے خطے میں اقتصادی تعاون بڑھانے، تجارتی روابط کو مستحکم کرنے اور سلامتی کے میدان میں شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے کی، جنہوں نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزیر تجارت سے تفصیلی ملاقات بھی کی۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ پر جاری جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی یرغماریوں کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر الزام عائد کیا کہ وہ ذاتی سیاسی مفاد کی خاطر جنگ کو طول دے رہے ہیں اور اسرائیل کو بحران میں دھکیل رہے ہیں۔ ہاسٹیجز اینڈ مسنگ فیملیز فورم کے زیر اہتمام ان مظاہروں میں حکومت مخالف شدید نعرے بازی کی گئی اور نیتن یاہو سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ حیفا اور بیر شیبا سمیت دیگر شہروں میں بھی عوامی غم و غصے کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستان کے نامور باکسر محمد وسیم نے کوئٹہ میں منعقد پاکستان انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ محمد وسیم نے ورلڈ ٹائٹل فائٹ کے سنسنی خیز مقابلے میں کیوبا کے تجربہ کار باکسر کو ناک آؤٹ کر کے نیا عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ تقریب میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ امیر سرفراز بگٹی اور اعلیٰ سول و سرکاری حکام موجود تھے۔ گورنر نے کہا کہ محمد وسیم کی یہ فتح پاکستان اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔